خاصة سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى إلى يوم القضاء، أما بعد. حضرات، اس وقت رمضان مبارک اور روزوں سے متعلق گفتگو کے دو تین پہلو مختصر عرض کرتے ہیں. پہلا سوال، روزے کی تاریخ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے ہر قوم پر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں. روزوں کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن روزہ ہر قوم پر رہا ہے. اس کا ثبوت خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے اسی طرح سے تم پر بھی روزے فرض کیے. اب دوسری کس قوم پر کس طرح کا روزہ فرض تھا یہ تو ان کے مذہبوں میں جا کر پڑھنا ہوگا، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ ہمارے روزوں ان کے روزوں میں کہیں کہیں فرق ضرور رہا ہے. مثلا قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کے روزے کا تذکرہ ہے تو اس کے ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ان کو روزے کے دوران کچھ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یعنی جیسے ہمارا روزہ کھانا پینا بند کرنے کا نام ہے، ان کے روزے میں کھانا پینے کے ساتھ ساتھ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، بات بولنے کو بھی بند کر دیا گیا. چنانچہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ دو جگہ حضرت زکریا علیہ السلام کے روزے کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے روزے کی نیت کر دی ہے، میں کسی انسان سے کلام نہیں کر سکتا، لیکن مجبوری تو پڑے گی. اس وقت اشاروں سے میں بات کروں گا، زبان سے نہیں بول سکتا تب تک جب تک کہ میں اعتکاف میں روزے کی حالت میں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا بہت بڑا زمانہ مکہ شریف میں گزرا اور 10 سال کا زمانہ مدینہ شریف میں گزرا. مکہ مکرمہ میں بسنے والی قوم مشرکین تھے اور مدینہ طیبہ میں بسنے والی قوم یہودی اور نصارہ تھے. نصارہ بہت کم تھے، یہود اکثریت میں تھے. مکہ مکرمہ کے لوگ روزہ رکھتے تھے، مدینہ طیبہ کے لوگ روزہ رکھتے تھے. مدینہ طیبہ کے یہودی روزے رکھتے تھے، مکہ مکرمہ کے مشرکین بھی روزہ رکھتے تھے. جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری قوموں میں روزہ پایا گیا ہے. اسلام میں روزے کی تعریف کیا ہے کہ اسٹارٹ میں جب اسلام نازل ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلے نماز فرض کی گئی روزہ. البتہ لوگ روزہ رکھتے تھے ہر مہینے کے 3 دن اور وہ خود رکھتے تھے. آگے چل کر کے پھر حکم بھی دیا گیا کہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھو. چاہے بہت دنوں تک یہ سسٹم رہا، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے جائیں. پھر اور آگے زمانہ چلا تو پھر 3 دن کے روزوں کو معاف کر دیا گیا. پھر محرم کے 10 دن کے روزے لازم کیے گئے، عاشورہ کے 10 دن. پھر جب اللہ کے نبی اعظم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور وہ روزے جو ہیں وہ باقی تو رہے لیکن ان کا فرض ہونا کا حکم ختم کر دیا گیا. اب یہ والے روزے فرض نہیں ہیں، ہاں رکھو گے تو فائدہ بہت ہے، ثواب بہت ہے، لیکن یہ والا روزہ تم پر فرض ہے، یعنی رمضان کا روزہ تم پر فرض کر دیا گیا. تو اس طرح سے سٹپ بائی سٹپ گزرتے گزرتے 1 مہینے کا روزہ ہم پر نازل ہوا وہ ہے رمضان ہے. سٹارٹ میں جب روزہ فرض کیا گیا تو صرف 1 مرتبہ کھانے کی اجازت تھی. رات کو جب آپ نے کھایا وہی رات کا کھانا ہے، وہی سحری، اس کے بعد نہیں کھا سکتے. مثلا آفتاب ڈوبنے کے بعد لوگوں نے کھایا، اب جب تک جاگے ہوئے تب تک تو اور کھا سکتے ہیں. آپ جنہیں آپ سو جائیں گے تو آپ کا روزہ سٹارٹ ہو گیا اور اگلے دن آپ کے دوبارہ آفتاب ڈوبنے تک یہ روزہ رہے گا. شام کو آفتاب ڈوبنے کے بعد کھایا اور پیا اور جب تک جاگے ہوئے تب تک وہ کھانا پینے کی اجازت تھی. جو سو جائیں گے تو روزہ سٹارٹ ہو جائے گا. اب سحری بھی نہیں کھا سکتے اور اگلا دن پورا دن اس کے ہاتھ میں گزارنا ہوگا. یہ تھا شروع میں روزہ. اللہ تعالیٰ شاہ قرآن کریم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ تم پر بھاری ہو گیا اور تم اس میں خلاف ورزی کر جاؤ گے. جو حکم میں نے تمہیں دیا تم اس کو قابو میں نہیں رکھ سکو گے، اس میں تم سے خلاف ورزیاں ہو جائیں گی. مثلا میاں بیوی ہیں، انہوں نے شام کو کھانا کھایا، شام کھانا کھانے کے بعد پھر آرام کیا، آرام کرنے کے بعد پھر جاگ گئے، جاگنے کے بعد اپنے پرائیویٹ تعلقات قائم کیے جبکہ روزہ تھا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، ہم جانتے ہیں کہ تم سے خیانت ہو جائے گی، تم حکم کی پابندی نہیں کر پاؤ گے. اب ہم تم کو معاف کر دیتے ہیں، اب تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ پوری رات والے کھانے پینے اور دوسری ضرورت پورا کرنے کی اجازت ہے. اب تم کو کھانا پینا بند کیا جاتا ہے صبح 7 بجے سے لے کر کے غروب آفتاب تک.
اس کے علاوہ باقی جو ٹائم آپ کا ہے یعنی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اس میں آپ سب کچھ کر سکتے ہو. اس طرح سے روزہ مکمل ہو گیا اور روزے کی فرضیت طے کر دی گئی. پھر روزے کی تفصیلات یعنی روزے کا پاؤنڈ بتایا گیا کہ کون سی صورت میں روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے, کون سی صورتوں میں روزہ پیچھے کرنے کی اجازت ہے, کون سی صورتوں میں روزہ سریسی معاف ہو جاتا ہے, وہ ساری شکلیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. یہ ہے روزے کے بارے میں مختصر ایک چیپٹر رمضان کے روزے کی تاریخ. روزے کے متعلق دوسرا چیپٹر جو ہے وہ ہے روزے کے مسائل. بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ روزے کی حالت میں کرنے کی اجازت ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. مثلا روزے کی حالت میں نہانے کی اجازت ہے, عطر لگانے کی اجازت ہے, تیل لگانے کی اجازت ہے, پاؤڈر استعمال کرنے کی اجازت ہے, سونے کی بھی اجازت ہے. اسی طرح سے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ہینڈ شیک کرے اس کی بھی اجازت ہے, کس کرے اس کی بھی اجازت ہے. بس یہی کرے روزے کی حالت میں. روزے کی حالت میں بات کرنے کی بھی اجازت ہے, چلنے کی بھی اجازت ہے, فون کرنے کی اجازت ہے. یہ تمام چیزیں الاؤڈ ہیں. مسواک کرنے کی اجازت ہے, صفائی کرنے کی اجازت ہے, ناخن کاٹنے کی اجازت ہے, بال کاٹنے کی اجازت ہے. یہ تو ہے عام ہے. لیکن اگلا چیپٹر جو ہے وہ ذرا سا سمجھنے کا ہے. وہ یہ ہے کہ آج کا زمانہ چونکہ میڈیکل کی فیسلٹیز کا زمانہ ہے, اس لیے بے شمار دوائیاں ایسی استعمال ہوتی ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتی تھی. اور ان کے بارے میں سوال یہ ہے کیا روزے کی حالت میں یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں یعنی مثلا روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا, پھر انجیکشن جو ہے وہ وین میں بھی ہوتا ہے, روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا, روزے کی حالت میں ڈرپ لگانا, روزے کی حالت میں خون نکالنا یا خون چڑھانا, روزے کی حالت میں انسولین لینا, روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنا, اسی طرح سے روزے کی حالت میں آکسیجن لینا. یہ اور اس جیسے بے شمار مسائل ہیں جو آج کل کی میڈیکل کی فیسلٹیز کی بنیاد پر پیدا ہوئے. کبھی تمام یہ کوئی پریشانی نہیں ہے, یہ چیزیں آج استعمال ہوتی ہیں. اسلام کو فیصلہ کرنا ہے ان میں سے کون چیز استعمال کر سکتے ہیں, روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. چنانچہ تقریباً دنیا میں ہر سوسائٹی میں لوگ سمجھتے تھے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہوگا. خیر اگر بیگ میں انجیکشن کیا گیا تو اس سے دونوں ٹوٹتا ہوگا, یا اسی طرح سے اگر کسی نے ڈرپ چڑھایا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہوگا. یہ تو عوام کا ذہن تھا اور ہر جگہ تھا. ہم نے عربوں میں بھی دیکھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہوگا اور یہاں کے لوگ بھی سمجھتے تھے. لیکن خود اسلام کا اپنا فیصلہ یہ ہے, اور وہ فیصلہ کیسے سامنے آئے گا؟ ظاہر علماء کے ذریعے سے. اور علماء یہ مسئلہ کہاں سے نکالیں گے؟ یا تو مسئلہ ہمارا ہوتا ہے قرآن میں یا حدیث میں. اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہوگا تو اشتہاد کیا جاتا ہے. اشتہاد کا مطلب اس جیسی چیز قرآن و حدیث میں کہاں ہے اس کو سامنے رکھ کر کے دوسری چیز کا حکم ویسے نکالیں. میں اس کو مثال سمجھانا چاہوں گا تو میں یوں کہوں گا کہ جیسے ہمارے سامنے سوال ہے چاول کھانا جائز ہے نہ جائز, تو ظاہر قرآن میں کہیں چاول کا تذکرہ ہے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کبھی زندگی میں چاول نہیں کھایا. چاول کا بس ایک مرتبہ آپ کی زبان پر تو آیا ہے. آپ ایک جگہ لفظ چاول روز استعمال کیا, روز کہتے ہیں عربی میں چاول کو, لیکن آپ نے استعمال نہیں کیا. اب چاول کو حلال ماننا ہے یا حرام ماننا, یہ سوال. اب قرآن حدیث میں تو نہیں ملے گا کہیں, کیونکہ قرآن حدیث میں کہیں لفظ نہیں ہے. تو اب اس کے لیے اصول ہے, اور اصول کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں یہ حلال ہے یا حرام. اس اصول کو فٹ کرتے ہیں تو فیصلہ ہو جائے گا, اور اس کو کہتے ہیں اجتہاد کرنا. میں آسانی سے دوسری مثال بتاتا ہوں سمجھنے کے لیے. مثلا قرآن اور حدیث میں گائے کا بھی تذکرہ ہے, اونٹ کا بھی تذکرہ ہے, بکریوں کا بھی تذکرہ ہے, بھیڑوں کا بھی تذکرہ ہے, گدھوں کا بھی تذکرہ ہے, گھوڑوں کا بھی تذکرہ ہے. اس میں بتایا گیا کہ کون کون سے جانور حلال ہے. گائے, بیل, اونٹ, بکری, بھیڑ, دمبا, یہ سارے حلال ہیں. گدھے کے بارے میں حدیث اور بیان فرمایا بالکل حرام. اب ٹھیک ہے, حدیث سے ثابت ہے گدھے کا گوشت حرام, حدیث سے ثابت ہے اونٹ, گائے اور بیل اور بھیڑ بکری کا گوشت حلال ہے. اب ہمارے سامنے سوال پیدا ہوا بھینس کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے, اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں ہے. عرب میں بھینس ہوتی بھی تھی, آج بھی شاید نہیں ہوتی ہوگی. اب سوال یہ کہ بھینس کو ہم حلال کیٹیگری میں لے جائیں گے یا حرام میں, تو اب اس کا اسے حل ہوگا. اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو حرام جانور ہیں بھینس اس کی فیملی میں جائے گی, یا جو حلال جانور ہے بھینس کو حلال جانور کی فیملی میں جائے گی. تو فیملی سامنے جب رکھی گئی تو پہلا سوال آیا, جانور کچھ ایسے ہوتے جن کا پاؤں گول ہوتا ہے, اور کچھ جانور ایسے ہوتے جن کا پاؤں کٹا ہوا ہوتا ہے, جیسے گائے, جیسے بکری,
جیسے بھیڑ، جیسے جنگلی گائے، جیسے ہرن، سب کا پاؤں کٹا ہوا ہے. بھینس کا بھی یہی. تو پتا چلا کہ ایک چیز بھینس گائے والی اس کے اندر پائی گئی. اسی طرح سے گائے اور گدھا دونوں پیشاب کرنے کے خاص سسٹم ان کے پاس ہے. تو بھینس کا پیشاب جو ہے وہ گائے جیسا ہے یا گدھے جیسا ہے. گدھا حرام ہے. اگر دو بھینس کا پیشاب گدھے جیسا ہوگا پھر اسی کیٹیگری میں چلا جائے گا. لیکن پتا چلا تو وہاں پہ دیکھا کہ نہیں یہ تو گائے. یعنی بہت ساری چیزوں میں بھینس گائے کی فیملی میں آ گئی، اس لیے فیصلہ کر دیا گیا کہ جیسے گائے حلال ہے ویسے بھینس بھی حلال ہے. جیسے گائے کا دودھ حلال ہے ویسے دودھ بھینس کا دودھ بھی حلال ہے. اور آخری بات اس سیگمنٹ میں وہ یہ کہ پہلے یہ ڈسائڈ کرنا ہے گائے اور گدھا ان دونوں کا مقصد کیا ہے. تو گائے کا اصل مقصد ہے دودھ دینا اور گوشت دینا. یہ دو چیز، اس سے اس کی زندگی میں دودھ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے. گدھے کا مقصد دودھ دینا نہیں ہے، اس لیے اس کے یہاں دودھ اتنا ہی ہے جتنا اس کے بچے کی ضرورت ہے. دودھ دینے والا جانور جو ہے اس کے یہاں دودھ زیادہ پیدا ہوگا. اونٹنی، بکری اور گائے اور بھینس، یہ دودھ دینے والے جانور کے اندر دودھ اتنا پیدا ہوگا اس کے بچے کی ضرورت سے بچ جائے گا. اور سواری دینے والے جانور دودھ نہیں دے گا. اسے گھوڑی اور گدھی اور کھچر یہ دودھ دینے والے جانور ہیں، ان کے یہاں دودھ اتنا ہی ہے جن کے اس کے بچے کی ضرورت پوری ہو جائے گا اور ختم. اب ہم بھینس کو دیکھتے ہیں کہ وہ گائے دودھ دینے والے جانوروں میں سے ہے یا سواری دینے والے جانوروں میں سے ہے. جواب ہے کہ بھینس سواری دینے والے جانوروں میں سے نہیں ہے، دودھ دینے والے جانوروں میں سے ہے. اور دودھ دینے والے جانور گائے. یہ میں آسان آدھوں کو سمجھا اس طرح کیسے ہوا تھا. تو اب یہ جو دوائیاں آج نئی ہیں فیسلٹیز ہیں، ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، تو فقہاء میں جن کا کام ہی یہی ہونا ہے کہ نئے مسائل کو حل کرتے ہیں. نیا مسئلہ سامنے اگر تو حل کریں گے، حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ نہ جائز ہے. اللہ کے نبی اعظم کے زمانے میں برڈ چڑھانے کا کوئی سسٹم نہیں. آج کے میڈیکل میں بہت بڑی سہولت ہے کہ ایک کا برڈ دوسرے کو چڑھایا جاتا ہے اور اس کے لیے جو تفصیلات ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر بتاتے ہیں. لیکن دوسرے کا خون چڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم نے قرآن وجہ میں دیکھا، قرآن میں یہ تو ہے کہ خون ناپاک ہے. قرآن میں یہ تو ہے کہ خون حرام ہے. اور یہ بھی ہے کہ خون بہت زیادہ فائدے مند چیز ہے انسان کے لیے. تو فائدے مند بھی ہے، ناپاک بھی ہے، حرام بھی ہے. اب ادھر سے چڑھایا جا رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضور نبی اعظم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، محدثین کے زمانے میں، فقہاء کے زمانے میں نہ بلڈ ڈونیشن کا سسٹم تھا، نہ بلڈ چڑھانے کا مسئلہ تھا. آج اب غور کیا گیا. غور کرنے کے بعد ایسا کیا ہوا؟ انسان کی باڈی میں ایک چیز ہوتی ہے وہ ہے دودھ، اور وہ فیمیل کی باڈی میں یہ دودھ لکوڈ ہے. یہ پیدا ہوتا ہے نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے نکلتا ہے. اس کا نکالنا جو ہے اس آدمی کے لیے پریشانی نہیں ہے. اور یہ دودھ جو ہے وہ دوسرے کو پلایا بھی جاتا ہے، اپنے بچوں کو پلایا جاتا ہے. یہ ہے دودھ. دودھ خون بھی ایسا ہی ہے، خون لکوڈ ہے، پیدا ہوتا ہے نکلتا رہے گا اور انسان کے لیے بہت مفید ہے. جیسے جیسے وہ لکوڈ دوسرے کو دے سکتے ہیں اس طرح سے یہ لکوڈ بھی دوسرے کو دے سکتے ہیں. ایسا ہو گیا. یعنی اس کے لیے اصول کیا بنے گا؟ دودھ. اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عورت کو دودھ پیا. تو ایک عورت اپنا دودھ جیسے اپنے بچے کو دے سکتی ہے دوسرے کو دے سکتی ہے. دودھ نکلتا رہے گا اور پیدا ہوتا رہے گا. خون بھی سیم ایسی طرح سے کہ خون نکلتا رہے گا، پیدا ہوتا رہے گا. خون بلڈ ڈونیشن والے جب ایک بوتل دودھ دیتے ہیں 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں جو اس دھوڑا جاتا ہے. غلط اس طرح سے اسلام کو فیصلے دو. اب یہ جو نئی چیزیں آئی ہیں، نئی چیزوں کے متعلق فیصلہ کیا گیا کون کون چیزیں روزہ ٹوٹے گا. تو فیصلہ ہوا کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ویکسین انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلڈ دینے سے نکالنے سے خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلڈ چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ڈرپ چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. پھر ڈرپ کی دو قسمیں ہیں. ایک ڈرپ وہ ہے کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے انفیکشن ختم کرنے کے لیے دوائی ڈالی گئی ہے، اور ایک ڈرپ وہ ہے جو کمزوری دور کرنے کے لیے اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. تو جس ڈرپ کو ڈیلے کر سکتے ہیں اس ڈرپ کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ آپ مغرب کے بعد افطار کرنے کے بعد یہ ڈرپ استعمال کریں، کیونکہ اس کو آپ ڈیلے کر پیچھے نہیں جا سکتے ہیں. لیکن جو پیچھے نہیں لے جا سکتے ہیں اس کو اسی وقت چڑھانا ہے، اس کو اسی وقت روزے کی حالت میں ڈرپ چڑھایا جائے، کوئی حرج نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے. اسی طرح سے سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مسئلہ پیدا ہوا کہ ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ضرور بہتر ہو جائے گا. کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، اسی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. آج کے لوگ حضرات فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب
کان میں دوائی ڈالنے کے متعلق ہماری پچھلی تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خالی کان کی دوائی معدے تک پہنچ جائے گی. یہ ہے قدیم انیٹمی. آج کے میڈیکل سائنس آج کا انیٹمی کہتا ہے کہ نہیں، کان میں دوائی ڈالنے سے معدے میں دوائی نہیں پہنچے گی. کان کا معدے کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو کوئی کنیکشن نہیں ہے تو اندر دوائی. ہاں یہ کہ اگر پردہ پھٹ گیا ہوگا تو پھر کان میں دوائی ڈالنے سے پھر دوائی معدے تک پہنچ سکتی ہے. اب جب کسی انسان کو سخت کان کا درد ہو اور دوائی ڈالنے کے بغیر کوئی چارے کام نہیں اور آپشن اس کے بعد وہی ہے، یا روزہ چھوڑ دے گا تو دوائی استعمال کرتا رہے گا، یا روزہ رکھے گا دوائی بھی استعمال کرتا رہے گا. تو ایسا یہ ہے کہ آپ روزہ بھی رکھیں اور کان میں دوائی بھی ڈالیں. اور اگر آپ ڈیلی پیچھے کر سکتے ہیں تو مغرب کے بعد آپ دوائی استعمال کر رہے ہیں، رات میں 3 دفعہ کتنی تک ڈالنی ہوگی، رات میں اس ٹائم پر آپ دوائی استعمال کر رہے ہیں، کان کی دوائی جس ٹائم میں استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی خدشہ ہے ہی نہیں. اسی طرح سے کچھ لوگوں کو عادت ہے اسموکنگ، سگریٹ کی، تمباکو کی اور اس طرح کی دوسری نشیلی چیزوں کی. تو جواب یہ ہے کہ ان چیزوں سے روزہ یقیناً ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اگرچہ معدے سے نہیں ہے لیکن دماغ کے ساتھ ہے، اور دھواں اندر چلا جاتا ہے، اس دھواں اندر چلے جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. بس یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو نان والی لوگ ہوتے ہیں اپنے کارخانوں میں جب وہ روٹیاں بناتے ہیں تو وہاں دھواں ہوتا ہے، لہذا بہت پرہیز کرنا چاہیے ان کو، اپنا دھواں ان کے حلق میں نہ جائے. اور اگر بہت سارا دھواں حالت میں چلا جائے گا تو ان کا روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، اور ٹوٹنے کے بجائے صرف مکروہ ہو سکتا ہے، یعنی ڈیفیکٹڈ روزہ، اس میں روزے میں خرابی آ گئی، کمزوری آ گئی، اس کو کہتے ہیں مکروہ روزہ. یہ مکروہ روزہ میں ایسے سمجھیں جیسے آپ نے چاول بنایا نیچے سے جل گیا، اور جب جل گیا تو پورے چاول کے اندر جلنے کی بو آ گئی. ہے بھی چاول ہی لیکن اب ویسا کے بعد جیسا ہونا چاہیے. آپ نے دودھ بوائل کیا لیکن وہ نیچے برتن کے ساتھ دودھ لگ گیا اور وہ نیچے جل گیا تو دودھ میں بھی اس کی بو آ گئی، ذائقے میں بھی فرق آ گیا. یہ دودھ اب بھی دودھ ہے مگر ویسا نہیں رہا. اسی کو کہتے ہیں مکروہ. اسلام اسی کو کہتے ہیں کامن گڈ، کام ہے یہ ٹھیک، جتنا اچھا ہونا چاہیے ویسا نہیں. بس نماز پڑھتے انسان بار بار اپنے سر کو کھلتا ہے، کپڑوں کو چڑھتا ہے، ادھر سے کرتا ہے ادھر سے کرتا ہے، تو کہتے ہیں نماز آپ کی باہر نماز ہے لیکن جیسی اچھی ہونی چاہیے ویسے نہیں، مکروہ ہو گئی. مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے، خیر مکروہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ختم ہی ہو گئے. مکروہ ہونے کا آپ نے چائے بنائی کے بعد سے نمک میں زیادہ ہو گیا، نمک زیادہ ہو گیا کہتا ہے کیا کرے، نمک زیادہ ہو گیا، یا تو اور چائے میں ملانی ہے تو یہ دودھ کم ہو جائے گا، یا اور دودھ ملانا ہے تو چائے کا مزہ نہیں رہے گا، پھر آپ ایسے گھما لیتے ہیں. تو یہ جو نمک تھوڑا سا زیادہ ہو گیا اور آپ بہت خوشی کے ساتھ چائے کو نہیں پی پا رہے ہیں، اسی کا ہمیں مکروہ کے معنی یہی ہوتے ہیں. خیر روزے کے زمانے میں ایک اہم مسئلہ پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب لوگ فجر کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں تو جب 9-10 بجے اٹھتے ہیں تو منہ کا ذائقہ بہت بگڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ معدہ جو ہے وہ کھانے سے بھرا ہوا ہے اور اسی حال میں انسان سوتا ہے تو منہ کا ذائقہ عام طور پہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت جی چاہتا ہے برش کرے، اس وقت جی چاہتا ہے پیش والا برش کرے. تو کیا پیش والا برش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے پیش والے برش کرنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہتر بھی نہیں. کیوں بہتر نہیں ہے؟ اسے اس میں ایک ٹیسٹ ہے، اس میں ایک ذائقہ ہے اور وہ آرٹیفیشل ذائقہ ہے، یہ نیچرل نہیں ہے. اس کے مقابلے میں مسواک کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جہاں کشمیر میں اب تو مستقبلات کم ہو گیا، اور کشمیر میں ویر کا مسواک بہت زیادہ فائدے مند اور ذائقے کو بالکل ٹھیک کرنے والا اور منہ کے بہت سارے انفیکشن کو ختم کرنے والا وہ ویر کا مسواک ہے. اور آج مارکیٹ میں مسواک اویلیبل ہے جو کور والا ہوتا ہے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح روزے کی حالت میں برش استعمال کرنے کے بجائے مسواک استعمال کیا جائے، مسواک استعمال کیا جائے تاکہ آپ کو روزہ اچھے سے اچھا بھی ہو جائے، اور ساتھ میں منہ کے اندر جو ذائقے کے بگڑے کی وجہ سے طبیعت اچھی نہیں لگ رہی ہے، انتباہ ہے تو، اور اگر خدا میں کوئی چیز نہیں ہے تو پھر کلی اچھی طرح سے کرنا چاہیے اور ساتھ میں زبان کو رگڑنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ کا منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس وقت کلی کرتے کرتے گڑگڑا اگر کریں گے تو ہو سکتا ہے منہ پانی اندر چلا جائے گا. اگر پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر پانی اندر نہیں چلا تو آپ کا روزہ بچ جائے گا. روزے کی حالت میں بالفرض غسل فرض ہو گیا، چاہے میاں بیوی ہوں یا اکیلا انسان ہو، غسل فرض ہو گیا. تو غسل خود بخود فرض ہونے کی وجہ سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر میاں بیوی نے پرائیویٹ تعلقات قائم کیا روزے کی حالت میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ آسان نہیں ہے. اس مسئلے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کا یہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، ایک تو یہ روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا، اور ساتھ میں جرمانے سے 2 مہینے کے لگاتار ہو جائے گا.
اور جب آتی نہیں 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے اس وجہ سے. اب اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں تو رکھ ہی نہیں سکتا تو پھر اس انسان کو 60 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہوگا جرمانے میں. بس یہ ہے 2 سزائیں اس آدمی کے لیے. اسی وجہ سے اس کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. بس یہ مسئلہ ختم ہو گیا. روزے کی حالت میں کمر کا درد، ہڈیوں کا درد، گھٹنوں کا درد، اس میں طرح طرح کے روشن کی مالش کی جائے، کوئی حرج نہیں کر سکتے. اسی طرح سے روزے کی حالت میں جیسا میں نے عرض کیا تیل لگانے کی اجازت ہے، اطار لگانے کی اجازت ہے، سوبا لگانے کی اجازت ہے، پاؤڈر کریم لگانے کی بھی اجازت ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور گھر کے کچن کے اندر جو خواتین کام کرتی ہیں اور ان کو کھانا تیار کرنا ہوتا ہے تو میٹھے کا ذائقہ، نمک کا ذائقہ چکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ان کو ذائقہ چکھنے کی اجازت ہے. نمک برابر ہے یا نہیں، پھیرنی بنا رہی ہیں تو میٹھا برابر ہے یا نہیں، اور کوئی جو چیز جیسی بنا رہی ہو ان کو ذائقہ چکھنے کی اجازت ہے. اور یہ اسلام نے ان کو اجازت دی ہے. ورنہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ذائقہ ٹھیک درسی انسان دن بھر انتظار کیے ہوئے اور شام کو کھانے کا خاص مزہ ہوتا ہے افطار کے زمانے میں، بہت بہتر ہوتا ہے. یہ باقی دنوں میں نہیں ہوگا. حدیث میں بھی ہے الصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیوں کے وقت آتے ہیں. ایک شام میں جب افطار کرتا ہے یہ خوشی کے ساتھ اب یہ بھی کھائیں گے یہ بھی کھائیں گے اور بہت ذائقہ بہت لطف آتا ہے. جناب والا جہاں تو نہیں سمجھ میں آئے گا وہ سوسائٹی ہے جہاں مسلم غیر مسلم ایک ساتھ رہتے ہیں اور وہاں جہاں کروڑ تعلقات ہیں وہاں بہت سارے غیر مسلم کہتے ہیں کہ یار ہم تمہارے ساتھ افطار میں بیٹھے کو بڑا مزہ آتا ہے اس کھانے میں. ایسا کھانا اور کہیں بھی نہیں لگتا ہے کہ اس لیے افطار پارٹیاں ہوتی ہیں. اس افطار پارٹیوں کے پیچھے کی تصور یہ بھی ہے کہ جب افطار کے لیے بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو اس کا بڑا مزہ ہوتا ہے. بالکل ایسے جیسے دنیا کے کسی گوشت میں ایسا مزہ نہیں ہے جیسے قربانی کا گوشت. کوئی گوشت اس طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا جیسے قربانی کا گوشت. بلکہ بعض جگہ تو یہ بھی لکھا ہوا کہ آپ قربانی کا گوشت کتنا ہی کھاؤ مطلب میں نہیں ہوگی. لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ 5-7 کلو ایک ہی ساتھ کھانے لگے تو زیادہ ہی ہے. خیر تو شام کو جو کھانے کے لیے آپ بہت شوق کے ساتھ سارے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسے پتا چلا نمک کی ٹھیک تو ایک دم موڈ سب کا خراب ہو جائے گا. اور اگر کوئی تیز مزاج شوہر ہوں گے تو وہ بدکلمی بھی کریں گے. اس ماحول کو بچانے کے لیے اسلام نے عورت کو اجازت دی آپ چکھ ذائقہ دار بنا یا نہیں، ذائقہ ٹھیک ہوا، نمک ٹھیک ہوا، میرے زیادہ کرنے میں میٹھا ٹھیک ہوا، اس کے لیے شربت بنائی جا رہی ہے تو چکھنے کی اسلام نے اجازت دی. بس مسئلہ یہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک دلچسپ مسئلہ اور سمجھ لیجیے. ایک انسان یاد ہے اسے کہ میں نے روزہ رکھا اور میں روزے کی حالت میں ہوں، اس کا پھر ایک چمچے کا ایک پانی کا قطرہ پانی کا چمچہ اسے پی لیا، آپ دونوں تریش ایک گھونٹ پانی پی لیا روزہ کو مجھے یاد ہے اور جان بوجھ کر پڑ. لیکن دوسرے انسان کو خیال ہی نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں اور بھول گیا اور پیٹ بھر کر کے پانی پیا یا پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا، اس کا روزہ نہیں ہوا. حالانکہ اس کو صرف ایک چمچہ ایک گھونٹ پانی ملا جس سے اس کی پیاس نہیں بجھی، لیکن انٹینشن اس کا یہ تھا کہ میں روزے سے ہوں، پھر اس کا روزہ پانی پیا تو روزہ ٹوٹ گیا. اور اس شخص کو خیال ہی نہیں رہا اور بالکل ذہن میں نہیں آیا. اور عام ایسا ہوگا زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کھا چکے پھر یاد آئے گا میرا روزہ. تو مجھے خود اپنے بارے میں یاد ہے کہ میں نے جب پہلا روزہ رکھا ہے، پہلا روزہ میں سکون میں پڑھتا تھا دوسری تیسری کلاس میں، تو اب ٹھیک 4 بجے جب چھٹی ہوئی تو بجائے اس کے کہ میں گھر کے اندر میں سیدھے چکر پر گیا اور پیٹ بھر کر کے پانی پیا. پیٹ بھر کے پانی پینے کے بعد کہا میں نے صبح سے آپ کو کیوں نہیں کھایا تھا؟ میں روزے سے آپ کیوں کھایا؟ بس ہو گیا صبح صاحب سے میں نے اس لیے نہیں کھانا روزہ آپ کیوں میں نے پیا؟ اب پریشانی ہو گئی. جب واپس آ گیا تو والد سے کہا میں نے ایسا ہو گیا کیا کریں گے، تو بہت بڑا جرم ہو گیا اور پہلا زندگی کا روزہ پہلے روزے میں نے خراب کر دیا. تو رونے کی جیسے حالت ہے تو انہوں نے کہا بابا گھبرانے کی بات نہیں، یہ تو اللہ نے تم کو پانی پلا دیا. یہ جملہ انہوں نے بولا، بعد میں حدیث میں لکھا کہ جب کوئی بھوکے حالت میں اگر کھانا شروع کر کے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو خیال نہیں رہا روزے میں، اگر وہ بوڑھا انسان تو تھوڑا کھانے دو. جب 2-4 روپئے کھا چکے پھر بتاؤ کہ روزہ تو نہیں آپ کا. اور اگر جوان انسان ہے تو اس کو شروع میں بتا سکتے ہیں، لیکن بہرحال اسلامی قانون ہے کہ آپ نے بھول کر کے کھایا چاہے پیٹ بھر کر کے کھایا تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر جان کر کے کھایا تو جان بوجھ کر کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد جب جان بوجھ کر کے انسان کھاتا ہے تو اس کی 2 حالت ہے.
کوئی مجبوری کھانے کی نہیں، کوئی پریشانی کھانے کی نہیں ہے، پھر بھی چلو کھاؤ گا، کوئی پینے کی مجبوری نہیں، پھر بھی پیوں گا، تو اس انسان کو کوئی سزا ہے، یہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے گا اور ساتھ میں 60 دن کے روزے جمانے میں رکھنا پڑے گا. تم نے اپنا روزہ جان بوجھ کے کیوں توڑا؟ اور اگر کوئی انسان ایسی حالت میں پہنچ گیا کہ وہ خطرے میں پہنچ گیا، جان کو خطرہ ہو گیا، تو اسے حساب اجازت ہے کہ جان بچانے کے لیے اس کو کھلاؤ کچھ، اس کی جان بچانے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ پلاؤ. تو وہ جان بچانے کا مسئلہ بالکل الگ ہے اور نارمل حالت میں اپنے روزہ توڑنے کا مسئلہ بالکل الگ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے، کہ یا رسول اللہ ہلکت، میں برباد ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہہ گیا یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا. آپ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہہ گیا وقعت علی امراتی، میں قابو نہیں رکھ سکا اور اپنی بیوی سے میں نے پرائیویٹ ملاقات کر لی. ٹھیک. آپ نے فرمایا علیک صوم شہرین، تیرے ذمہ 2 مہینوں کے روزے لازم. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو 1 دن برداشت نہیں کر سکا تو 2 مہینے کہاں کر سکوں گا؟ تو آپ نے فرمایا پھر علیہ کا صرف علیہ کا تمہارے ذمہ 3 مسکین میں تعام، 60 آدمیوں کا کھانا کھلانا تمہارے ذمہ لازم ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے کو تو کچھ ہے ہی نہیں، میں دوں گا کہاں سے؟ اور یہ کہہ کر وہ بیٹھ گیا. اب وہ پہلا کام بھی کرنے کو تیار نہیں اور دوسرا کام کرنے کی اس میں پوچھا نہیں. پہلا کام کے بارے میں کہا میں تو 1 دن برداشت نہیں کر سکا تو 60 دن لگاتار ہر روز بند رہو. یعنی گویا اس کی حالت یہ ہے کہ شاید وہ دن اور رات میں نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہوں گے. یہ حالت تو شخص کی ہے اور ایسا ہوتا تھا وہ کیا، تو ان کے یہاں دن اور رات میں کوئی فرق نہیں. اور جیسے ہم سخت گرمیوں میں بار بار پانی پیتے ہیں اس طرح سے ان کی حالت رہتی ہوگی. تو اس نے کہا کہ حضرت میں تو 1 دن برداشت نہیں کر پایا، کنٹرول نہیں کر سکتا، تو 60 دن لگاتار کہاں کر پاؤں گا؟ پھر آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، اس سے 3 مسکین. اس نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اب میں کہا میں کوئی دوسرے صاحب آ گئے اور انہوں نے پوری بوری لائی. بوری ہم ترجمہ کر رہے ہیں، وہاں بوری سے بھی زیادہ ایک بہت بڑا ٹوکرا ہوا کرتا تھا، اس کو فرق کہتے تھے. تو فرق بھر کر کے وہ کھجوریں لایا حضور کی خدمت میں، یہ میری طرف سے صدقہ ہے، آپ جہاں چاہیں دے دیجیے. تو اللہ کے لیے ایسا فرما دیکھو تمہارا انتظام ہو گیا، اب یہ لے جا کر کے تقسیم کرو غریبوں میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب تو نہیں ہے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ جیسے ہم کو ہنسی آ گئی، اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو توسو آپ نے ہنسی آئی اور اندر کے دانت پہ لوگوں نے دیکھے ہنستے ہوئے. بالکل جیسے ہم کو یہ سن کر کے ہنسی آئی جب اس شخص نے کہا حضرت مجھ سے بڑا غریب تو ہے ہی نہیں یہاں کوئی. افکار نہیں مجھ سے میں مطلب میں نے خود زیادہ غریب پیسے. آپ نے بات چلو تو وہی ہو گیا، بس اس کو کنسیشن مل گئی، روزے بھی معاف ہو گئے، صدقہ دینا تھا وہ بھی نہیں لازم ہوا اور جو صدقہ کرنا تھا وہ بھی اس کو دے دیا گیا. یہ اس کے لیے خصوصی کنسیشن دی گئی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی کوئی انسان ایسا ہوگا تب؟ پہلا جواب یہ ہے کہ آج کم سے کم اس جیسے جسمانی تقاضوں کا آدمی نہیں ہوگا جو کنٹرول ہی نہ کر سکے. خیر یہ واقعہ پیش آ گیا اور حدیثوں میں موجود ہے، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. اسلام کی خوبی میں سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر قسم کے حالات کے لیے اسلام نے کہیں پہ رہنمائی دی. مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 4 مرتبہ اس جگہ پیشاب کی ضرورت پوری فرمائی جہاں آپ کا بیڈ لگا ہوا تھا اور اس بیڈ کے نیچے برتن رکھا گیا. آپ رات میں اٹھے، پیشاب کی ضرورت پوری فرمائی، برتن نہیں رکھا، پھر آپ نے یا نماز پڑھی یا آرام کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا حضور اتنے کمزور ہو گئے تھے؟ کیا وہاں بیٹھی چل نہیں پا رہے تھے اور باتھ روم تک بھی نہیں جا پا رہے تھے؟ ایسا کیوں ہوا؟ تو جواب اتنی کمزوری تو بالکل نہیں آئی تھی کہ آپ باتھ روم تک نہ جا سکے. پھر کیوں آپ نے یہ کیا؟ جواب ہے آپ نے اس وقت اٹیچ باتھ روم کا تصور دے دیا. آگے چل کر کے وقت آئے گا اٹیچ باتھ روم ہوا کرے گا. ایک ہی کمرہ ہے، ایک کونے میں باتھ روم ہے، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں ادھر باتھ روم. یہاں تک کہ باتھ روم میں جو آدمی یوز کر رہا ہے اس کی آواز ہے کہ ہم کمرے میں آ رہی ہے، پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے. اس وقت لوگ سمجھے کہ جب نماز خبر چلو آپ کو خبر ایسے جیسے کی نا. اللہ کے نبی نے سیدھے تصور دے دیا کہ یہاں پیشاب رکھا ہوا ہے اور یہاں میں سارے کھڑے کرنے والا. تو باتھ روم کے تصور دے دیا، اٹیچ باتھ روم کا وال ساری دنیا حتیٰ کہ عام گھروں میں بھی ہے. 5 اسٹار ہوٹلوں میں 5 اسٹار ہوٹل ہے اسی کمرے میں ایک سائڈ میں باتھ روم دیا اور نشے درجے کے ساتھ. اور یہ جو ہے جو چھوٹے بڑے گھر ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے گھروں میں
ایک ہی کمرہ ہے، ایک کونے میں کنج، ایک کونے میں کچن ہے، دوسرے کونے میں باتھ روم ہے، تیسرے کونے میں لوگ سو رہے ہیں، تو ایک ہی بہتر ہے. تو اس وقت اللہ کے نبی نے اٹیچ باتھ روم کا تصور دے دیا اس عمل کے ذریعے سے، جب سوچ بھی نہیں سکتے تھے لوگ. یا بخاری میں حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا. اس میں حیران ہو گئی کیا. حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں اگر تم سے کوئی انسان نہیں کہے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، کبھی نہیں مانا. حضرت عائشہ کہتی ہے اور حدیث ہے اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، اگر کوئی انسان تم سے کہے گا اللہ کے نبی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، کبھی نہیں مانا. ماں کان یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، اللہ کا نبی کھڑے ہو کر کبھی پیشاب کیا عائشہ، اور یہ قانون یہی ہے. ایک جگہ سفر میں جہاں حضرت عائشہ صاحب نہیں تھی وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کی ضرورت پوری فرمائی. تو سوال یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو جواب، انسان کو زندگی میں کبھی نکل کر بڑا ایسا آئے گا کہ بیٹھ کے پیشاب نہیں کرتا ہے. وہ ہر بات کو سمجھ گئے. جب دیکھتے ہیں بیماروں کا حال اور بڑی مشکل سے لے جا کر کے باتوں تک پہنچاتے، وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اسٹینڈنگ کا موڈ پر بھی نہیں بیٹھ سکتا. اس انسان کے لیے اللہ کے نبی راستہ کھولتی ہے کہ جب تمہیں کبھی مجبوری آئے گی تو گھبرانا نہ ہو، تمہاری میں راستہ کھول دیتا ہوں، خود ایک مرتبہ کر کے دکھاؤں گا. لیکن یہ مدینہ میں نہیں کیا، یہ تبوک میں کیا. یہ مدینہ طیبہ سے 800 کلو میٹر دور، وہاں سفر میں تھے، بیمار بھی تھے، بڑھاپا بھی تھا، اور دوسرے کئی چیزیں تھیں. ان کئی چیزوں میں سے اصل مین مقصد یہ تھا کہ میں چونکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو منع کر چکا ہوں. چنانچہ حضرت بزرگ نے حضرت عمر سے یا عمر لا تبول قائما، عمر کبھی کھڑے کر پیشاب مت کرنا. یا عمر لا تبول قائما، عمر کھڑے کر کبھی پیشاب نہیں کرنا. یہ حکم دیا تھا اور خود کا عمل بھی یہی تھا، ایک جگہ کنسیشن کے لیے ایک مرتبہ عمل کر کے دکھا. یہی حضور کا کمال ہے کہ وہ ایک طرح سے آرڈر دیتے ہیں، وہ بنتا ہے قانون. اس میں کنسیشن کے لیے کہنے کی اجازت دے کر رکھتے ہیں. اگر تمہیں مجبوری پڑے گا تو اس کنسیشن پر ہی تم عمل کر سکتے ہو. فرض کیجیے آپ گھر سے نکلے، جس جگہ آپ ہیں وہاں کے ایئرپورٹ بہت اچھے ایئرپورٹ ہے، مگر یورینل دیوار میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پیشاب کا تقاضا ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ ایک حال تو یہ ہے کہ جو اندر جہاں جو ٹوائلٹ ہے وہاں جا کر کے آپ چھوٹے پیشاب کی ضرورت پوری کریں، بیٹھ کر کے کریں، اگر اسٹینڈنگ کا موڈ ہوگا تو اس پر کریں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی خطرہ ہے کہ اسٹینڈنگ کا موڈ میں لگے گا، پتہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، دوسرے لوگوں کیا پاک ہے ناپاک ہے کوئی تصور ہی نہیں ہے. وہ تو پیشاب بھی اسی طرح کرتے جس طرح پانی. آپ سمجھ لیں کہ اگر میں اس میں بیٹھوں گا تو ناپاک ہو جائے گا. تو کیا حال ہے کے پاس؟ کوئی حل نہیں سوائے اس کے کھڑے ہو پیشاب. آپ اسٹینڈنگ کا موڈ کے بعد اندر جائیں گے، ایئرپورٹ ہے، اکثر یہ گھر ملکی ہے اور ان کے بارے میں کوئی ان کے اندر ناپاکی ہے ہی نہیں. وہ تو پیشاب کو کر کے جھاڑ سے جھٹکے دے کر کے بند کر دیں گے اور مل لیں گے، اور کبھی کبھی وہ ہاتھ رہے گا، کبھی نہیں رہے گا. بلکہ یہ بھی سمجھیے استنجا کرنے کا تصور سے بھی اسلام ہے اور کسی قوم کے پاس. مجھے اتفاق سے یاد آ گیا، ہمارے بڑے علماء میں سے اس وقت موجود ہیں، انہوں نے واقعہ لکھا ہے. کل اگر ایک خاتون برطانیہ میں مسلمان کس بات پر ہوئی، یہ ایک لیڈی ہے، اس کے بعد بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ میں کمرے ہیں اور کمرے کرائے پر دیتی ہے. یہ آکسفورڈ میں ہے. آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹ جو ہے اسے کمرے کرائے پر لیتے تھے، کمرے کرائے پر لیتے تھے. ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہے، اور یہ میڈم جو ہے یہ لوگوں کو کرائے پر دیتی ہے، یہ اس کا روزگار ہے. ٹھیک. ساتھ میں اس نے لڑکوں سے کہا کہ بھائی اب لوگوں کو کپڑے دھونے ہوتے ہیں، بجائے سے لانڈری والے کو بھی کپڑے میں مجھے دیا کرو تو الگ سے مجھے میں چارج کروں گے، مجھے پیسہ آئے گا. تو اس میں ایک مسلمان لڑکا جو اس عورت کو کپڑے دیتا تھا وہ بھی کپڑے کافی دھنیہ واد کے بعد اس عورت نے کہا کہ آپ یہ کپڑے دھو کر مجھے دیتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، دھو کر کیوں دوں گا؟ کہ دوسرے تمام لوگوں کے کپڑوں میں بدبو آتی ہے اور تمہارے کپڑوں میں بدبو نہیں آتی، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا وہ تمام لوگ جو ہیں وہ استنجا نہیں کرتے، وہ تو زیادہ بڑی ضرورت پوری کریں گے، ٹشو استعمال کریں گے، ٹشو پہن دیں گے اور کپڑے باندھ دیں گے، ہاتھ دھویں گے. ان کا سسٹم یہ ہے. اور مسلمان کے ہاں استنجا ہے، اس لیے میرے کپڑوں میں یعنی میرے کچھے میں یا میرے دراز میں آپ کو بدبو نہیں آتی ہے کیونکہ ہم استنجا کرتے ہیں، اور دوسروں کے ہمیں استنجا نہیں ہے، لہٰذا وہ کپڑا ایسے ہی باندھیں گے. بس ٹشو استعمال کر لیا، ٹشو سے جتنی صفائی ہو گئی، ٹشو پھینک کر ڈسٹ بین میں، اس کے بعد کپڑے بند کر کے ہاتھ دھوئے اور آگے بڑھ. یہ سسٹم باقی قوموں کا. اور ہمارا تصور یہ استنجا کرنا لازم. اسی پر وہ حیران ہو گئی کہ اچھا تمہارے یہاں یہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے مذہب میں. بس جہاں سے وہ مذہب کی طرف مائل ہوئی
ادھر سے وہ پریشان تھی کیونکہ اس کا ہسبینڈ چھوڑ کے چلا گیا تھا. اس کے بعد وہ عورت مسلمان ہو. کہاں؟ آکسفورڈ میں. واقعہ بھی کتابیں لکھا ہوا میں نے خود پڑھا. تو کس وقت استنجا پر وہ مسلمان ہو گئے. جناب ناخن کاٹنا عبادت، بال کاٹنا عبادت، پرائیویٹ بال صاف کرنا عبادت، ٹھیک ہے، ہینڈ واشنگ عبادت، یہ تو اسلام میں. جناب مسلم ہر طرح کی صورت حال کے لیے اجازت دے رکھی ہیں. اسی طرح سے روزوں کے بارے میں جب کوئی مشکل صورت حال میں ہو تو اس میں کنسیشن دی جاتی ہے کہ آپ اس حالت میں آخری وہ آدمی جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اور آئندہ بھی امید نہیں وہ روزہ رکھ پائے گا اس کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں اور ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کریں. آج اگر صدقہ فطر مثلا 100 روپیہ ہے فرض کیجیے تو پورے مہینے کا 30 دنوں کا صدقہ فطر 100 روپے کیسے اب جتنی کتنا ہے ٹھیک. جب کسی شہر میں ہمارے وہ جانے والے بھائی بھی ہیں انہوں نے صدقہ فطر جتنا بن سکتا ہو وہ مجھے بتائیں اور میں اپنی باپ یا اپنی ماں کی طرف سے وہ سارا ادا کروں گا. چنانچہ پچھلے سالوں میں ہم نے ایک دفعہ ان کا حساب کر کے بتایا تو انہوں نے 70 یا 80 ہزار روپیہ پورے مہینے کا روزے کا فدیہ اپنی والدہ کی طرف سے ادا کیا کیونکہ ان کا والدہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. ہائیسٹ یہ ہے. اور کم سے کم وہ ہے جو یہاں عام طور پر جو فیصلہ ہوتا ہے صدقہ فطر سے وہ یوتھ وہ 60 روپے ہوتا ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کشمش کا بھاؤ لگائیں گے تو زیادہ صدقہ فطر کافی بن سکتا ہے. وہ کبھی 900 روپے بنتا ہے کبھی 1200 روپے بنتا ہے اور پورے مہینے کا صدقہ فطر کتنا ہوگا تو 60-70 ہزار روپے. اس نے کہا میں جب دوں گا اپنی والدہ کی طرف سے تو ہائیسٹ رقم کی اجازت سے دوں گا اچھے سے اچھا دوں گا. تو غرض یہ کہ جو انسان روزہ رکھ ہی نہیں سکتا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اور آئندہ بھی آپ چاہ سمجھیں کہ وہ صحت مند ہو کر روزہ رکھ پائے گا اس انسان کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں. اور آخری بات یہ ہے جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اس میں ماسورہ مینسس کے حالت پریگننٹ عورت دودھ پلانے والی خاتون ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. اسی طرح سے گھر کے اندر کوئی بیمار روزہ چھوڑنے کی اجازت روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کھانے کی اجازت ہے لیکن رمضان کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے. توہین کرنے والا نہیں کرتا کیسے ایسے کنسیشن تو کنسیشن الگ چیز ہے آپ کو فائدہ اٹھائیں لیکن کھلا آپ نہیں کھائیں گے تو توہین رمضان ہے. توہین رمضان ہے. توہین رمضان کا کیس الگ ہے اور آپ کو کنسیشن دینے کا کیس الگ ہے. کنسیشن کے معنی کہ آپ چھپ کر کے ضرور ہے. چنانچہ جب اسلامی مزاج ہو رہا تھا تو گھر کی خواتین ان دنوں میں جن دنوں میں عورتوں کو نمازیں معاف ہوتی ہے اور روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہے ان دنوں میں بچوں کے سامنے نہیں کھاتی تھی. وہ کہتے بچہ دیکھے گا کہ رمضان ہے امی کیوں کھا رہی ہے. بچے کے ذہن میں تصور رہنا چاہیے کہ دن میں تو بالکل امی کھائیں گے بلکہ بچے جو سکول جاتے ہیں ان کو کہنا بیٹا ہمارا رمضان ہے ہمارا روزہ ہے آپ بھی روزے سے ہو ٹھیک ہے جی روزے سے ہو. اب 11 بجے اس کو بھول لگے گی کہنا جب آپ چھوٹے ہو نا آپ کا روزہ 10-12-11 بجے تک اب آپ افطار کرو تو اس کو کنسیشن آ گیا روزہ. کچھ دن بعد وہ کہے گا میں جاؤں گا سکول جہاں آج آپ کا روزہ ہے آپ سکول میں باکس لے کر نہیں جائیں گے آج وہ چپس اور کرکرے لے کر نہیں جائیں گے آج آپ کا روزہ ہے. اب جب روزہ ہے تو جب واپس آئیں گے اس وقت دیکھیں گے اگر آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے تو آپ کو آپ کے اللہ نے کنسیشن کی ہے نا کہ آپ دوبارہ روز افطار کرو تو تصور بٹھانا ہے روزے کا. اس کے مقابلے میں کبھی ہمارا بچہ کہتا ہے کہ ہمارا روزہ گھر ہے نانا سے کیسے تم لوگ یہ ہوگا تجھے وہ کہتا ہے میں رکھنا چاہتا ہوں میں نہیں آپ اس کو آپ کو فکر ہے بچہ کمزور ہوگا وہ کہتا ہے روزہ رکھے گا ضرور رکھو اب رکھا نا روزہ 2-4 گھنٹے اس کو بھول لگے گی وہ کہتے ہیں بہت اچھا. اب دیکھو اللہ نے تم کو کنسیشن دی ہے تمہارا روزہ چھوٹا ہے تم چھوٹے ہو تمہارا روزہ چھوٹا ہے چلو جاؤ آج تمہارا روزہ ہو گیا اس کو تصور میں نے روزہ رکھا آپ دیکھیں اس پر نظر دفاع پائے گا. انسان صرف جسم والا انسان نہیں انسان دماغ سے بھی انسان ہے. بہرحال یہ چند منتشر مسائل آگے انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں اور مسائل بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ شان ہو رمضان کو ہمارے برکتوں کا رحمتوں کا ذریعہ بنائے اور جو کمیاں کو ظاہر ہوتا تو آج کل جو آ رہا ہے کہ بہت سارے بیان آ رہے ہیں کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے کسی کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے تو کیا اس ٹائم وہ سحری کھا سکتے ہیں یا کچھ لوگ نا اذان ہونے تک کھا سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے روزہ سٹارٹ کب سے ہوتا ہے جب اس کے ٹائمنگ روزہ سٹارٹ کب سے ہوگا اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی مثلا ہم مان کر کے چلے 5:20 تو 5:20 پہلے آپ کھا سکتے ہیں. 5:20 ہو گئے ٹائم ختم ہو گیا. روزے کی سحری کی بھی ٹائمنگ ہے افطار کی بھی ٹائمنگ ہے.
فلاں ٹائم تک آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں، فلاں ٹائم تک یہ کر سکتے اس کے بعد نہیں. اور ٹائمنگ کیا ہے؟ کٹا ہوا ٹائمنگ ہے صبح صادق اور غروب آفتاب. اب صبح صادق اور غروب آفتاب ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ ہمارے سامنے صبح صادق نہیں ہے. ہم ایسی لوکیشن میں ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے صبح صادق کو نہیں دے سکتے ہیں. آج کے زمانے کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ہیں جغرافیہ کی، افسران کی فیسلٹیز ہیں جن کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ صبح صادق کتنے بجے ہوگا، اور کیلنڈر یہ دکھاتے ہیں. اب کیلنڈر میں لکھا ہے آپ کی سہیلی کا ٹائم، سہیلی کھانے کا ٹائم کا اینڈ 5:20 پر ہے. 5:20 سے پہلے آپ کو کھانا ہو. اذان ہو یا نہ ہو، اذان سے کوئی میٹر نہیں. اصل میں ٹائم یہ آپ ٹائم سے پہلے ختم کر دیں گے، ٹائم کے بعد آپ نہیں کھائیں گے، کیونکہ اگر آپ ٹائم کے بعد کھا رہے ہیں تو صبح شادی کے بعد کھا رہے ہیں، اور صبح شادی کے بعد جو نہیں کھاتے تو آپ کا روزہ ہو گئی ہے. اسی طرح سے افطار کا جو ٹائم ہے، اسلام سے افطار کا ٹائم ہونے کے بعد آپ افطار کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ نے کر لیا تو آپ نے کوئی دن میں کھانا کھا لیا، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. کتابوں میں پورا چکر لگا ہوا ہوتا ہے کہ سحری میں دیر تک کھاتے رہے، افطاری میں وقت سے پہلے افطار کر گئے تو کیا ہوگا. سحری میں دیر تک کھاتے گئے، افطاری میں وقت سے پہلے افطار کر گئے تو کیا ہوگا. جب آتا ہے روزہ آپ کا نہیں ہوا، آپ کو دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ ٹائمنگ آپ کی صحیح نہیں تھی. اسی لیے مسجدوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹھیک اچھی طرح سے ٹائم دے کر کے پھر اذان پڑھیں گے. جب سحری کھانے کا وقت ختم ہو چکا ہو، اس کے 1-2 منٹ کے بعد وہ اذان پڑھیں گے. اور آج تو سب کے سامنے ہاتھوں میں موبائل ہے، گھروں میں کیلنڈر لگے ہوئے ہیں، تو آپ ٹائم پر نظر رکھیں. اگر آپ کا ٹائم ہو چکا تو پھر آپ سحری نہیں کھائیں گے، چاہے اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. مان کر کے چلیں کسی مسجد نے وقت سے پہلے اذان پڑھی اور ابھی ٹائم ہے، آپ کو کھانے کی ضرورت، کیونکہ اس نے پڑھا اذان پڑھی. اور مان لیجیے اگر آپ نے اذان ٹائم پر اذان نہیں پڑھ رہا ہے، وہ ٹائم ہو چکا ہے، آپ کی اذان ختم. اس کے بعد جب کوئی آدمی دیر سے جاگے، جب انسان کو دیر سے جاگے اور دیر سے جاگنے ہو تو اب ادھر سے اذان ہو تو کیا کرے گا؟ جواب ہے بغیر کچھ کھائے پیے روزے کی نیت کر لیں. بغیر کچھ کھائے پیے روزے کی نیت کر لیں. اللہ کے نبی نے بے شمار روزے رکھے ہیں، جس میں کچھ نہیں کہا. پانی کو اوڑ بھی نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ یا تو اویلیبل نہیں تھا، یا آپ نے بعد میں ارادہ کیا میں نے آپ کو کچھ نہیں کھایا، چلو میں روزہ رکھتا ہوں. چلے ہمارے یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اتفاق سے ایک آدمی نے صبح 8-9 بجے تک کچھ نہیں کھایا. اب وہ چاہتا ہے چلو میں روزہ رکھ ہوتا ہے، تو کیا روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ جواب ہے آپ 11:30-12 بجے سے پہلے تک آپ روزے کی نیت کر سکتے ہو، کیونکہ آدھا دن تو آپ نے گزاریا بغیر کھائے پیے، مگر روزے کی نیت نہیں تھی. اب بقیہ آدھا دن آپ گزار لیں مگر روزے کی نیت کر دیں، جہاں تک آپ کو روزے کی نیت کرنے کی اجازت ہے. اس کے بعد اگر روزے کی نیت کریں، ایک آدمی نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، اتفاق سے شام کی 4 بج گئے، 2 کو اتنی کری، ویسے دوسرا گھنٹے کو دل گوشت کو روزہ، تو یہ روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ دن کا اکثر حصہ آپ کا بغیر روزے کی گزرا ہے. ٹھیک ہے آپ نے کھایا پیا نہیں، تو خلاصہ یہ کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا شرط نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب سحری کھائیں گے تبھی روزہ ہوگا، نہیں. ایسا ہو سکتا ہے جوان لڑکے ہیں صبح کو دیر سے جاگ کے ادھر سے نہانا ہے، ادھر سے سحری کھانی ہے. سحری کھانے کے بعد نہائیں گے تو سحری نہیں کھا سکیں گے. کھانا کھائیں گے، سحری کھائیں گے تو بعد میں نہا نہیں سکیں گے. اگر نہائیں گے تو میدے کے خراب ہونے کا خطرہ ہے. اور میدا خراب کیوں ہوتا ہے وہ بڑی گھر والے بتائیں گے، لیکن سادہ لفظوں میں ہم لوگ جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ میدے جو ہی کھانا میدے میں پہنچ جاتا ہے، میدے میں نیچرلی ایک ایٹنگ سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ مشین چالو ہو جاتی ہے. ڈائجسٹو سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے. کھانا میدے میں پہنچ گیا اور مشین چالو، ہاتھ کا کام لقمہ پہنچانا، زبان کا کام اس میں دانت ملانا، دانتوں کا کام کرش کرنا، اور جھٹکا یہاں حلق کے نیچے ایک چیز ہے اس کا کام جھٹکا دے کر نیچے اتارنا. ویسے بہت لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے. بہت عجیب اللہ کا نظام. ہاتھ سے لقمہ اٹھے گا، دانت اس کو چبائیں گے، زبان اس میں پانی ملائے گی دعا، اور ساتھ میں زبان اس کو گھماتی رہے گی، اور اس کھانے سے ٹیسٹ کا مزہ لیتی رہے گی زبان. اور یہ سب کچھ تیار ہونے کے بعد اب لقمہ گول تیار ہو گیا. اب اس کو نیچے اتارنا ہے تو نیچے کیسے اترے گا؟ تو جواب ہے اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے جہاں حلق کے نیچے جہاں لہر ہوتی ہے، ایک لہر اٹھے گی، وہ لہر اٹھا بس وہ نیچے چلا جائے، وہ لہر اٹھے گی، وہ لہر لقموں کو نیچے اتار دیتی ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں. تجربہ کیا روز کھا رہے ہیں، تجربہ ہو جائے لیکن دھیان نہیں دے رہے.
اگر وہ لہر بند ہو جائے گی، جہاں لقمہ نیچے نہیں اترے گا، تو اللہ کی کس نے اللہ کا شکر کرے؟ کلیئر؟ یہ جو ہے چاہے آواز آئے گا نا، یہ نیچے سے اوپر آئے گا پھر نیچے چلا جائے گا. یہ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے بغیر کسی ٹریننگ. ہم کو ٹریننگ نہیں کرنی پڑ رہی ہے، اللہ نے نظام بنایا. اس کے معنی یہ کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے خاص قسم کی وحی آتی ہے. وہ وحی جو یہی ہے کہ میں نے تمہیں سب کچھ سکھا دیا ہے، سیکھے بغیر، جس کے بعد تمہاری زندگی میں آسانیاں ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھا. اللہ نے کتابوں میں تو عجیب بات دیکھی. پہلے دیکھو انسان انگڑائی لیتا ہے، ہو گیا فریش. ہوتا ہے یہ ہو گیا فریش. آپ آفس میں کام کرتے کرتے تھک گئے، یا پڑھ رہے تھے بہت تھک گئے، اس کے بعد یہ جگہ تھک گئی، آپ برس یوں کر کے باہر آئے، یوں کر کے اندر پڑھ گئے. تو یہ سسٹم اللہ نے رکھا ہے کہ تم یہ کرو گے تو تھک ہو جاؤ، اور ہو جاتا ہے. اب آئیے کس کس نے عمل کر تم سے انکار کرو گے؟ خیر، تو بعض اول صبح کو بیدار ہو گئے ایسے وقت میں کہ آپ نہا نہیں سکتے، اور اگر نہائیں گے تو اس کے بعد سحری نہیں کھا پائیں گے. اب آپ یہ کہتے ہیں ادھر سے بھوکا رہنا مشکل لگ رہا ہے. اگر آپ سحری کھائیں گے تو اوپر سے نہائیں گے، تو نہانے کی وجہ سے ڈائجسٹو سسٹم کے خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپشن نمبر 1، آپ سحری اوائڈ کر دیں. ہلکا سا جوس پی لیں، دودھ پی لیں، جوس زیادہ بہتر، کھجوریں کھا لیں، اس کے بعد نہا لیں، کچھ نہیں ہوگا. اگر یہ نہیں کر پائیں گے، چاول چاہیے تھوڑے سے کے ساتھ کھانا کھائیں، تو کھانا کھانے کے بعد پھر آپ نہیں نہائیں گے تو بجے کے بعد ہو جائیں گے، اور نہانا ضروری ہے. تو جتنا برداشت کر سکیں گرم پانی، اتنے گرم پانی سے آپ نہا لیں، کچھ نہیں ہوگا. جو قابل برداشت گرم پانی ہے وہ گرم پانی سے آپ نہا لیں، میدے میں کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ میدے جس ہیٹنگ کو چاہتا ہے وہ ہیٹنگ آپ نے اس ہیٹنگ کو آپ نے نقصان نہیں پہنچے. ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے تو میدا اندر سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوگا. جب آپ نے گرم پانی سے نہایا تو چونکہ مجھے بار بار یہ ذہن میں آتا تھا کہ مجھے مسئلے بتانے ہیں، اور مسئلے بتانے کے لیے میں بتاؤں گا کتابوں کے، لیکن خود کر کے دیکھوں گا. تو میں نے یہ سارے تجربے کیے کہ سحری کھا کر ٹھنڈے پانی سے نہایا تو میدا 3 دن تک خراب ہو گیا. ٹھیک، سحری کھا کر کے گرم پانی سے نہایا، کچھ نہیں ہوا. یہ تجربہ بھی کیا اور یہ تجربہ بھی کیا. ایسے ہی جیسے کہ میں سوچا کہ اگر چلے کلام میں مکمل ٹھنڈے پانی سے نہانا ہوگا تو نہا سکتے ہیں یا نہیں. تو میرا عمل کر کے دے گا کہ میں ایک دفعہ چلے کلام میں برف گر رہی تھی اور دریا میں جا کر کے نہا گیا. تو مجھے لگا کہ ہاں برداشت کر سکتے ہیں، مگر جوانی نہیں برداشت کر سکتے، بڑا گڑھ نہیں کر سکتے. غرض یہ کہ ضرورت پڑتی ہے کبھی کہ ہمارے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ بازار میں جا کر دکانداروں پر بیٹھتے تھے اور مجھے بتاؤ مجھے بزنس کیسے کیسے کرتے ہو. وہ ساری شکلیں بتاتے تھے جو نوٹ کر کے لاتے تھے، پھر رات میں غور کرتے تھے. دکاندار یہ کرتے ہیں جائز ہے کہ نہ جائز، دکاندار یہ کرتے ہیں جائز ہے نہ جائز. بزنس میں ایسا چنانچہ جب ان کے بزنس کا چکر جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے بہت بڑا بزنس مین ہے یہ، کیونکہ بڑا بزنس مین ہونے کے علاوہ آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا یہ بھی ہوتا ہے. اور جب رات کو بیٹھ کر جو غور کرتے تھے کہ یہ مسئلہ یوں کرنا ہے، یہ مسئلہ یوں بتانا ہے، یہ مسئلہ یوں بتانا ہے، نیند آتی تھی تو پھر پانی اپنی آنکھوں پر پھینکتے تھے تاکہ نیند دور ہو جائے. پھر غور کرنے لگتے تھے، کتابیں دیکھتے، قرآن دیکھتے، حدیث دیکھتے، مسائل کو فٹ کرتے. جائے ایک دفعہ ان کے شاگرد نے کہا کہ آپ اتنی پریشانی برداشت کرتے ہیں، تھوڑا سا آرام کرنا. امام محمد عجیب بات کہے، ہمارے نبی محمد کی امت اس لیے آرام کر رہی ہے کہ اگر ان کو مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو محمد مسئلہ تیار کر کے رکھے گا. اگر میں محمد بھی سو گیا تو محمد کی امت کہاں ہے؟ یعنی میں جاگوں گا تاکہ امت کے لیے مسائل تیار کر کے رکھو. اور وہ آرام کر رہے ہیں، کل صبح آ کے میرے پاس مولانا صاحب اپنا مسئلہ پوچھے گا، بزنس مین اپنا مسئلہ پوچھے گا، رینٹ پر دینے والا اپنا مسئلہ پوچھے گا. ہر قسم کے لوگ مسئلے پوچھنے کے لیے آئیں گے. میں بھی سو گیا تو محمد کی امت کو کون مسئلہ بتائے؟ خیر، میں نے حل بتا دیا کہ اگر صبح کو ایسے وقت میں بیدار ہو گئے کہ آپ نہانے کی بھی ضرورت ہے، سحری نہیں کھا سکتے، تو حل 2 چیز. نمبر 1 سحری اوائڈ کریں اور نہائیں، تھوڑا سا پانی پی لیں، جوس پی لیں، اگر ٹائم ہوتا ہے، اور اگر ٹائم نہیں ہوا تو پھر سحری اوائڈ کریں. جیسے مثلا
یہاں کشمیر میں خود میں نے کل روزہ رکھا بغیر کو شہری کھائے. تو کیا رات بھر سوچتے رہے روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے, رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے. کچھ کہتے تھے رکھنا ہے, کچھ کہتے تھے نہیں رکھنا ہے. ایک اعلان ہو رہا تھا روزہ رکھا جائے, دوسرا ہو رہا تھا نہیں رکھا جائے. تو اسی میں جیسے بے شمار لوگوں نے روزے رکھے, بے شمار لوگوں نے روزے نہیں رکھے. دونوں کے لیے مسئلے بتا دیے گئے کہ کیا آپ کو کرنا ہے. اپنے بارے میں روزہ رکھنا ہے تو بغیر شہری کا روزہ رکھا اور کچھ نہیں ہوگا. اور اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو ہلکا کھائیں, اور اگر آپ نے فل کھانا کھا لیا اور اب نہانا چاہتے تو فل گرم پانی سے نہائیں جتنا برداشت کر سکے. کم سے کم اس پورشن میں کمر کی اس پورشن میں فل گرم پانی ڈال دیں, کچھ نہیں ہوگا. میرا انشاءاللہ صحیح سلامت رہے گا. بس مسئلہ ختم ہو گیا. صاحب آپ نے بتایا کہ شخص ٹائم ہی نہیں کھاتا, پھر وہ 11-12 بجے سے پہلے نیت کر لیتا ہے, اس کو باقی روزداروں کے برابر ثواب نہیں. ہاں بالکل بالکل صحیح ہے کہ ایک آدمی نے روزہ صبح شہری بھی نہیں کھائی, روزے کی نیت بھی نہیں کی. اب اس کو روزے کی نیت کرنے کی اجازت کہاں تک ہے, وہ ٹائمنگ کہاں تک ہے؟ تو جواب ہے صبح کو 11:30-12 بجے تک ایک ٹائم آتا ہے بیچ میں, اس کو میں ابھی سمجھا نہیں سکوں گا, لمبا ہے لیکن شارٹ آپ کا ذہن رکھیں. زحمت الکبریٰ اس کو کہتے ہیں ٹرم میں, زحمت الکبریٰ. یہ 11:30 بجے کبھی 12:30 بجے تک کے بیچ میں آئے گا, جہاں تک اس کو روزے کی نیت کرنے کی اجازت ہے. حالانکہ اب تک یہ جو بھوکا پیاسا رہا ہے یہ روزے کی نیت سے نہیں رہا ہے, یہ خام کھائے رہا ہے, یہ کھانا ملا نہیں ہے اسے, یا ڈاکٹر نے کہا تھا کچھ نہیں کھانا پینا, اور اب اس کے بعد آگے وہ چاہے گا کہ شام تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا پھر روزہ بھی رکھ لوں گا. پھر جہاں تک آپ روزہ رکھنے کی نیت اجازت ہے اور ثواب رکھا ہے. ہاں بٹ کوائن کرپٹو کرنسی ٹریڈ یہ حلال ہے؟ جی یہ تو ویسے آج کا ٹاپک نہیں ہے لیکن بہت اہم ہے. بٹ کوائن بہت بڑے بڑے سیمینار ہوئے. ایک سیمینار میں خود بھی موجود تھا, وہاں بہت لمبا ڈسکشن ہوا. بٹ کوائن کو سارا سسٹم کو سمجھایا بھی گیا, پھر رائے بھی سامنے آ گئی اور وہاں کوئی فیصلہ ابھی نہیں ہوا. وہاں اس پورے کیس کو ایک کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا, اور اس کمیٹی میں فائنانس کے, کرنسی کے اور دین کے 3 شعبوں کے ماہرین کی کمیٹی بنائی گئی ہے. اور وہ تقریباً 6 مہینے پہلے ہوا ہے. ٹھیک ہے, جو ہی وہ کمیٹی رپورٹ لائے گی پھر اس پر ڈسکشن ہوگا, پھر وہاں فیصلہ ہوگا تو ہم ویسے کیا رکھیں. تب تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کرپٹو کرنسی یا یہ بٹ کوائن اور اس جیسی دوسرے جو ڈیجیٹل کرنسیاں آ رہی ہیں اور آئندہ اور آئیں گی, اور ہو سکتا ہے کہ یہ کرنسی ختم ہو جائے اور وہی کرنسی دنیا میں چلنے لگے گی. اس وقت کیا کیا فیصلے ہوں گے وہ تو اسی وقت بتائیں گے. فی الحال آپ کے سوال کا جواب میں نے یہ عرض کیا کہ فائنل فیصلہ کچھ نہیں ہوا ہے. دنیا میں بہت شمار ایسے لوگ ہیں جس کو جائز مان رہے ہیں, دنیا میں بے شمار لوگ ایسے جس کو غلط کہہ رہے ہیں. لیکن جب اچھی طرح سے غور کرنے کے لیے باقاعدہ سیمینار ہوا اور اس میں بڑے ماہرین جمع ہوئے, 3 دن تک ڈسکشن ہوا. پہلے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہمارا, تو اس لیے وہ ماہرین آ کر کے بہت ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے یہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کی ڈیٹیلیں بتائی. اس کا رجسٹریشن تقسیم ہوا, پھر وہ ہم نے سمجھا. پھر وہاں دوسرا ڈسکشن شروع ہو گیا کہ اب یہ جائز ہے تو شکلیں اس کے جائز ہونے کی کیا کیا ہو سکتی ہیں اور خطرے کیا کیا ہیں, اور اگر یہ ناجائز ہے تو ناجائز ہونے کی وجہ کیا کیا ہو سکتی ہے, لیکن ساتھ میں جائز ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں کوئی فیصلہ نہیں کر پائے, اس لیے وہ کمیٹی کے حوالے ہو گئے. اور مشکل مسائل میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب فیصلہ نہیں ہو پاتا اور فیصلہ کرنا ہے تو آگے اس کو کمیٹی کے حوالے کرتے ہیں, وہ اور زیادہ ڈیٹیل میں اس کو غور کرتے ہیں, معلومات جمع کرتے ہیں, پھر اپنا رائے دیتے ہیں, پھر آ کر کے بڑے سیمینار میں پھر فیصلہ ہوتا ہے جائز نہ جائز. تو جب ہوگا تو ہم سب کے سامنے آئے گا جواب, اور اخباروں میں بھی میں دیکھتا بھی رہتا ہوں, کلر بھی آئے گی اور پھر جواب دیا جائے گا. وہاں پھر رحمت کیا ہوتا ہے. ہم تراویح پڑھتے ہیں مسجد میں, پھر اس کے بعد وتر باجماعت کرتے ہیں, کیا ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرف نہیں ہے. میرا تصور ضرور مختصر سی طور ہے. حضرت جو دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں آپ نے بولا روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے, اس کو اس کے بدلے میں کچھ آگے روزے رکھنے ہیں؟ جی آگے چل کر کے اس کو روزے ہی رکھنے ہیں, روزے ہی رکھنے ہیں تب جب روزہ رکھنے کی پوزیشن میں آ جائے, روزہ رکھنے کی پوزیشن میں آ جائے. اور یہ عورتوں کے لیے ایک عجیب امتحان ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان عام طور پر نہیں جاتا. اب میں اس کو بات اٹھ گئی کہ میں تو تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. فرض کی شادی ہو گئی, رمضان آ گیا, عورت پریگننسی میں, اسلام نے اجازت دی تو روزہ چھوڑ دیں گے, بہت اچھا. اب اس کے بعد پھر ڈلیوری ہو گئی,
कब हुई? रमजान के कुछ महीने के बाद, चाहे 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जब अगला रमजान जब आएगा तो बच्चे को दूध पिलाते होगी। इस्लाम ने इजाजत दिया, रोजा छोड़ दो, बच्चे को दूध पिला दिया, ठीक है। गुजर गया ये रमजान, उसके बाद तीसरा रमजान आ गया तो अभी दूध चल रहा है, इस्लाम ने इजाजत दी आप छोड़ दो, आप अभी दूध पिला दो, 3 रमजान हो गया। चौथा रमजान जब आ गया तो इत्तेफाक है, या कहिए हुस्न इत्तेफाक कि फिर दूसरी प्रेगनेंसी शुरू होती, तो दूसरी प्रेगनेंसी शुरू हो गई, अब फिर रोजा छोड़ जाएगा। इसके बाद फिर ये चौथा रमजान था, फिर 5वां रमजान था तो बच्चे को दूध पिला देंगे, फिर 6ठा रमजान उसमें बच्चे को दूध पिला देंगे, फिर 7वां रमजान आ गया, घुसने के बाद अगर फिर प्रेगनेंसी शुरू हो गई तो जनाब वाली खवातीन के 10-10, 15-15 रमजान जमा हो जाते हैं और रोजा दिन रखते। अब ये औरत पूछते हैं क्या करो? तो जवाब, अगर आप रोजा रख पाएंगी तो रखें। वो कहते हैं मैं कैसे रखूंगी? तो हम उसको जवाब बताते हैं क्या गैपिंग के साथ रोजा रखना शुरू कर लो, गैपिंग के साथ। वो ये मसलन हर 2-3 दिन बाद एक रोजा, हर 2-3 दिन बाद एक रोजा, हफ्ते में कम से कम एक रोजा, और उसमें हम शौरों से कहते हैं आप भी मदद करो। आप भी मदद करो का मतलब एक साथ उठो, एक साथ सहरी खाओ, तो जब उसको कंपनी मिलेगी, ठीक, तो उसको आसानी लगेगी। ये इंसान की फितरत है कि एक काम जब 2 आदमी मिल करके करते हैं, ठीक है, तो आसानी के साथ हो जाता है। आप अकेले चल रहे हैं पैदल, ठीक, तो मुश्किल होगा। जब आपका बहुत अच्छा दोस्त आपके साथ होगा तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, होता है। एक लड़का रात को बैठकर अकेले पढ़ रहा है, ठीक, तंग आ सकता है, लेकिन 2-3 दोस्त मिलकर के रात को जब पढ़ते हैं तो तंग नहीं आता। इंसान या अकेला आदमी, तो खैर इस तरह से वो औरत इतने सारे रमजान के रोजे, ये मान लीजिए अगर 10 रमजान जमा हो गए तो 10 महीने हो गए, और 10 महीने अब आप तकसीम करेंगे हर हफ्ता एक दिन, हर हफ्ता एक दिन, तो 3 दिन कितने रोजे हो जाएंगे। और इस तरह से रोजा अगर रखने में वो कामयाब हो गए तो बहुत अच्छा। मजीद एक इनाम ये है, अगली उम्र में 40-50 साल के बाद डाइटिंग इंसान की सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है। अब जब ये रोजे रखेंगे तो उसको डाइटिंग की जरूरत पूरी होती रहेगी। मतलब आज बहुत सारी औरतों को फैट, वजन बढ़ गया। इस वजन बढ़ने की एक वजह यही है कि काम कम है, घर में बैठना है, खाने पीने के तमाम फैसिलिटीज है, तो वेट बढ़ रहा है। अब वेट बढ़ रहा है, डॉक्टर कहते हैं वजन बढ़ गया कम करो, वजन बढ़ गया कम करो, ठीक है, रोजा उसके लिए बेहतरीन जरिया है। इस तरह से वह इन खवातीन का मसला समझा जाता है, लेकिन वाक़या यह है कि अक्सर घरों में से बड़ी होता है। अल्लाह ताला इसको दूर फरमाए। मैं बैठे थोड़ी सी दुआ करें।